یہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، ظلمن قتل، ظلمن اغوا برائے تاوان، پھر بچیوں کو قتل، بچوں کو قتل، یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ کسی بھی عنوان سے ہوں، یہ کسی بھی انداز سے ہوں، یاد رکھیے کہ اللہ رب کریم ان لوگوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نا انصافی نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے۔ ایک بات تو یہ سوچ کر ایسے موقعوں پر حوصلہ رکھنا چاہیے اور اللہ سے معافی اپنی مانگتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت سفر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتھ تھے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہیں قضاء حاجت وغیرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپسی تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہیں درخت پر ایک پرندہ پھڑ پھڑا رہا تھا، کوئی پرندہ تھا، وہ پھڑ پھڑانا، اس کا بے قراری، اضطراب، پریشان۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ سمجھ گئے، پیغمبر کائنات فوراً اس پرندے کی فریاد سمجھ گئے۔ اور احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ اسی قسم کے آئے کہ صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا کہ کس نے اس کو مجھ سے فریاد کرنے پہ مجبور کیا ہے؟ تو بعض نے بتایا کہ اس کے گھونسلوں سے بعض ساتھیوں نے ویسے ہی بچے اٹھا لیے، اس کے بچوں کو اٹھایا ہے جس کی وجہ سے یہ پرندہ پھڑ پھڑا رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ہم اس پیغمبر کی امت میں ہیں کہ جہاں پرندے کے بچہ اگر اس پرندے سے الگ کیا جائے اور وہ پرندہ پھڑ پھڑائے اور پریشان ہو تو اللہ رب کریم کا فیصلہ بعد میں آتا ہے، پہلے اللہ کے پیغمبر متوجہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو ایسا ظلم مت کرنا، بچے کسی کے بھی ہوں، اللہ رب کریم کی رحمت بچوں کی طرف متوجہ رہتی ہیں، اس لیے ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو پھر انسان اور اشرف المخلوقات کا اگر کوئی بچہ، کوئی بچی کو تکلیف پہنچے گی تو اللہ رب کریم وہ معاف کرنے والے نہیں ہیں۔